اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ تمہارے ہاتھ سے اگر کوئی دنیاوی شے نکل جائے تو رنجیدہ نہ ہونا، اور اگر تم نے کسی پر احسان کیا ہے تو اسے مت جتانا۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ڈنک مارنے سے زیادہ اذیتناک ہوتی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا تمہیں اپنے جھوٹے کھیل تماشوں کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ کھیل تماشا تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس سے حاصل کرنے والے گناہوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں میں مشغول نہ کرو کہ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جاؤ گے۔ عقل ایک درخت ہے، اس کی جڑ تقویٰ ہے، اس کی شاخ حیا ہے اور اس کا پھل خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہے: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ لوگوں کے دل وحشی جانور کی طرح ہے جو انہیں اپنے سے مانوس کر لیتا ہے، اسی کی طرف جھک جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے: خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اپنے دوست کے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ ورنہ اپنے دوست سے عداوت ہو جائے گی۔ غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا ہے۔ زیادہ حسد کرنے والوں کی حسرتیں زیادہ اور برائیاں دگنی ہو جاتی ہے۔ جو شخص نیک اعمال باقی چھوڑ کر جاتا ہے اور دوسرے اس کے نیک اعمال کی پیروی کرتے ہیں تو وہ شخص ہرگز نہیں مرا بلکہ زندہ و جاوید ہے۔